السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ زین ٹارگیٹ پر کیوں ہیں؟ زین العابدین آج کل ٹارگیٹ پر ہیں، اور وہ کیوں ٹارگیٹ پر ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ظہیر بھی، مزے کی بات یہ ہے کہ جو ٹارگیٹ کر رہے ہیں زین کو، اس میں نہ تو ظہیر زین کو جانتا ہے، نہ ہی شبیر جو ہے وہ زین کو جانتا ہے کہ یہ زین نامی نوجوان آخر ہے کون۔ اگر ظہیر نہیں جانتا، شبیر نہیں جانتا، تو پھر اور کون لوگ ہیں جو اس بات کو لے کر واویلا مچا رہے ہیں؟ انہیں پھر اس بارے میں کیا پتا اگر ان کو نہیں پتا تو۔ ساتھ ہی زہرا نے بھی کبھی زین کا نام جو ہے وہ نہیں لیا ہے، اور آخر زین کو کیوں گھسیٹا جا رہا ہے اور زین کون ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذرا سا غور کریں اس بات پر کہ ظہیر کا بیان اور شبیر کے بیان میں جو تضاد تھا وہ بھی بات پکڑی گئی، وہ آخر کیوں تھا؟ یعنی کہ ظہیر جو ہے وہ اپنے ابتدائی بیان میں اس نے اعتراف نہیں کیا کہ وہ یہاں آیا تھا، اور شبیر نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ یہاں آیا تھا۔ یہ معاملہ کیا تھا اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ زین کو ٹارگیٹ کیوں جا رہا ہے۔ زین کو ٹارگیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ زین کو ٹارگیٹ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ زین کے علاوہ اب ان کے پاس بات کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس واویلا اور شوشا کوئی نیا نہیں ہے، تو لہٰذا زین اب ٹارگیٹ ہے۔ اب زین پر مختلف جو ہے وہ الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، زین کو لے کر ہر الٹی سیدھی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جبکہ زین کا اس معاملے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ ہی ظہیر نے اس بارے میں کہیں پر بیان دیا ہے، نہ ہی شبیر نے اس بارے میں کہیں بیان دیا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یقیناً کورٹ میں یہ بات جو ہے وہ زیر غور ہوتی اور گردش کر رہی ہوتی، لیکن وہاں پر بھی کوئی اس طرح کی بات سامنے نہیں آئی ہے۔ تو لہٰذا ظہیر اور شبیر نے بھی جو اپنے بیانات دیے ہیں اس میں بھی کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے، نہ ہی پروگریس رپورٹ میں کوئی ایسی بات موجود ہے کہ آیا ظہیر اور شبیر کے منہ سے کوئی ایسی بات سنی گئی ہو یا انہوں نے قانونی طور پر کوئی ایسی بات دکھوائی ہو اپنے بیان کے اندر کہ زین العابدین جو ہے اس کا کہیں زہرا کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے اس نے اسٹیبلش کیا ہو۔ کہیں ایسی بات دور دور تک کہیں پر بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یقیناً یہ اس کو نہیں چھوڑتے، یہ اس کو گھسیٹتے، لیکن ان کے پاس قانونی طور پر گھسیٹنے کے لیے کوئی بات ہے ہی نہیں، تو لہٰذا اب یہ ایک شوشا اور سوشل میڈیا پر واویلا مچانے کے لیے یہ ایک نیا جو ہے وہ ہتھ کنڈا اور زین کو لے کر جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ظہیر اور شبیر نے کیوں جو ہے وہ الگ الگ بیان دیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس لیے الگ الگ بیان دیے کہ ظہیر جو ہے وہ ظہیر اور شبیر جو معلوم ہوا ہے ذرائع سے کہ یہ بیان اس لیے دیا گیا ہے تاکہ جو تفتیشی ٹیم ہے اس کو الجھایا جا سکے، دونوں کو تفتیشی ٹیم کو گمراہ کیا جا سکے۔ ایسے بیان دے کر اگر ایک طرف ظہیر جو ہے وہ اعتراف نہیں کر رہا اور دوسرا بھائی شبیر جو ہے وہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ کر ایک بھائی کہہ رہا ہے تفتیشی ٹیم کے سامنے کہ میں یہاں پر نہیں آیا، اور دوسرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی میں یہاں پر آیا تو ظہیر ہی میرے سامنے تھا، آمنے سامنے بیٹھ کر یہ دونوں بیانات ایک ہی وقت میں ہو رہے ہیں، اور آمنے سامنے بیٹھ کر دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ظہیر کہہ رہا ہے کہ جی میں یہاں پر نہیں آیا، شبیر کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ سامنے بیٹھا ہوا اور یہ میرے ساتھ آیا، لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بول کر جو تفتیشی ٹیم ہے اس کو گمراہ کر رہے تھے تاکہ اس طرح کا بیان دے کر معاملے کو الجھایا جا سکے اور عدالت سے فی الوقت انہیں ریلیف مل سکے، اور یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ ظہیر اور شبیر آپس میں ایک نہیں ہیں بلکہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ تو یہ بات انہوں نے تفتیشی ٹیم کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کا بیان دیا تاکہ اس قدر جو ہے وہ یہ بھٹک جائیں کہ اصل حقائق کی طرف نہ جا سکیں اور اسی بات کو لے کر الجھ جائیں کہ ایک بھائی تو سچ بول رہا ہے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس معاملے کو لے کر تفتیشی ٹیم الجھ گئی تھی، بھٹک گئی تھی، اور وہ بجائے ان کے بیانات کو پر غور کرنے کے بڑی گہرے انداز میں وہ کسی اور رخ پر چلے گئے تھے، ان کو دیگر جو ہے وہ ٹارگیٹس پر جو ہے وہ لگا دیا تھا۔ لیکن اچانک پھر انہیں یہ سمجھ آیا ہے کہ جو بیانات ان کی جانب سے دیے گئے تھے وہ باقاعدہ ایک منظم انداز میں اور پہلے سے ان کی جانب سے یہ سوچ کر دیے گئے تھے کہ اس طرح کے بیان دینے سے جو تفتیشی ٹیم ہے وہ بجائے ہم سے تفتیش کرنے کے ان کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، اور ان دونوں نے مل کے بڑے شاطر انداز میں اتنے ماہرانہ اور اتنے تجربے رکھنے والی تفتیشی ٹیم کو بھی گمراہ کر دیا تھا۔ تو اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے ماہر اور شاطر ہیں کہ اچھے بھلے انسان کو سامنے سے آتے ہوئے اس کو پلٹ کر یہ واپسی بھیج دیتے ہوں گے۔ جب انہیں گمراہ کر دیا تو باقیوں کو اور عدالت کو گمراہ یا عدالت کے سامنے حقائق کو مسخ کرنا یا اس کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا
یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو ایک یہ بات بڑی سامنے آئی کہ کیوں، میں بڑا سوچتا رہا کہ کیا وجہ ہے۔ جب میں اس کی تحقیق میں گیا اور جب معلوم ہوا تو پتہ چلا کہ انہوں نے تحقیقاتی اداروں کو بھی ماموں بنا دیا اور وہ بھی الجھ گئے آپس میں، اور وہ بجائے ان کے بیانات کو غور سے دیکھنے میں، ان کے بیانات کی تہہ میں جانے میں، تحقیق کرنے میں، وہ کسی اور جانب جو ہے وہ چلے گئے۔ لیکن خیر، اب یہ بات جو ہے وہ ظہیر و شبیر والی بات جو ہے وہ اب معاملہ تو خیر سامنے آ گیا، ان کو بھی پتہ چل گیا۔ اب وہ نئی آئندہ آنے والی باتوں میں ان کی بات پر بھروسہ نہیں کریں گے، بلکہ ان کی بات جو بھی ہوگی وہ اس پہ یقینی طور پر اس کو چیک کیا جائے گا کہ آیا یہ بات ہوئی ہے۔ نہیں تو ذہن ٹارگٹ پر کیوں ہے؟ ذہن صرف اس لیے ٹارگٹ پر ہے، کوئی نئی بات ان کے پاس ہے نہیں، تو جب نئی بات کوئی بھی نہیں ہے تو لہٰذا ذہن کوئی ٹارگٹ پر جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اب ذہن کتنے دن ٹارگٹ پر رہتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔